$1.3 ارب قرض کے لیے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق IMF کی ٹیم کی قیادت نیتھن پورٹر نے کی۔ IMF حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان پہلے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا ہے۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو EFF کے تحت $1 ارب تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی ہے۔ IMF کے مطابق $1 ارب رقم ملنے کے بعد IMF پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے سری نگر سوپور میں متعدد مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر پولیس نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ UAPA کے تحت درج مقامات کی تحقیقات کے سلسلے میں سری نگر اور سوپور میں متعدد مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر مسلم کانفرنس بٹ گروپ، جموں کشمیر مسلم لیگ مسرت عالم گروپ اور جموں کشمیر ڈیموکریٹ فریڈم پارٹی شبیر شاہ گروپ کے لیڈروں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور تلاشی لی گئی۔ جموں کشمیر پولیس کے مطابق ان چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کا مقصد جموں کشمیر میں علیحدگی پسند اور مبینہ دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کی باقیات کو ختم اور اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں اور اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا تو ملک گیر جمہوری اور منظم تحریک چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ اس مظاہرے کے ذریعے حکومت کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق مولانا مدنی نے الزام لگایا کہ حکومت وقف کی حفاظت کی جائے اور اس پر قبضے کے ارادے سے یہ بل لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC میں مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی نیت وقف املاک کی حفاظت نہیں بلکہ انہیں ہڑپنے کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی بل کو پاس نہ ہونے دے ورنہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے صعدہ کے شہر سہار پر بمباری کی ہے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے منگل کی رات یمن کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شہر سہار پر شدید بمباری کی ہے، تاہم ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے بمبار طیاروں نے صعدہ کے کینسر اسپتال کو نشانہ بنایا تھا، اس اسپتال کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سینی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کر رہے ہیں اور اس ملک کے رہائشی اور غیر فوجی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یمن نے بتایا ہے کہ بحیرہ احمر میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین اور دیگر کئی جنگی کشتیوں کو جبکہ شمالی مقبوضہ کے یافا میں اسرائیل کے کئی فوجی ٹھکانوں کو یمنی مسلح افواج نے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں اور 26 مارچ کو استقامت کے قومی دن کی مناسبت سے فوج کی میزائل، ڈرون اور بحری یونٹ نے ایک مشترکہ آپریشن میں بحیرہ احمر میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین اور دیگر کئی جنگی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے جنہوں نے یمن پر جارحیت کا آغاز کیا تھا۔ بیان میں زور دیا گیا کہ یہ جھڑپ کئی گھنٹوں تک جاری رہی اور یمن کے حالات پر ذمہ دارانہ رویہ اور مؤثر جوابی کارروائی جاری رکھے گا۔
یمن کی مسلح افواج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع اور ان کی حمایت جاری رکھنے کے تناظر میں یمنی فوج نے کئی ڈرون طیاروں سے مقبوضہ یافا میں صہیونی حکومت کے کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور خدا کے لطف و کرم سے یہ آپریشن کامیاب رہا۔ یمن کی مسلح افواج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی اور علاقے میں صہیونی بحری جہازوں پر پابندی جاری رہے گی، اور جب تک غزہ پر حملے اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا تب تک یمن کی مسلح افواج اپنا آپریشن جاری رکھیں گی۔ یمنی مسلح افواج نے اسلامی امت کے تمام حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کے عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے عملی اقدام کریں۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے دوبارہ حملے کے آغاز کے ساتھ ہی یمن کی مسلح افواج نے غزہ کے عوام کی حمایت میں صہیونی کشتیوں کے خلاف بحری آپریشن پھر سے شروع کر دیا۔ اس سے قبل یمن نے 4 دن کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر اس دوران غزہ کے لیے امداد کی راہ نہیں کھولی گئی تو وہ اپنا بحری آپریشن دوبارہ شروع کر دیں گے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے زور دیا ہے کہ اگر غزہ پٹی کا محاصرہ ختم نہیں ہوا تو ہم فلسطینی قوم کو بھوکا رکھنے کی کوشش کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت نے شام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس ملک کے فوجی ٹھکانوں پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوج نے شام کے صبح حمص میں منگل کے روز مختلف علاقوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ تدمر اور تیفور کے علاقوں میں شامی فوجی ٹھکانوں پر کئی بار حملے کیے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل شام کے 2 فوجی اڈوں پر بھی صہیونی فوج نے بمباری کی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کو شکست نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنی طاقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ غزہ میں حماس کی مقبولیت میں کمی آئی، لیکن مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کی نسبت اس کی مقبولیت زیادہ رہی۔ امریکی انٹیلیجنس تشخیص نے مزید کہا کہ حماس کا بنیادی ڈھانچہ پائیدار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تنظیم کے پاس ہزاروں فوجی اور اس کا زیادہ تر انفراسٹرکچر زیر زمین ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس نے ممکنہ طور پر جنگ بندی کو اپنے فوجی اور گولہ بارود کے ذخائر کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ دوبارہ لڑ سکے۔ اس جائزے میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس نچلی سطح کی گوریلا مزاحمت دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔